اردو سٹوریز کے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ یوں تو اپنی مصیبت سے کسی دوسرے کے دکھوں کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ کجا کہ انسان کسی درویش کی ظاہری حالت جو پہلی نظر میں مصیبت نظر آتی ہے اسے اپنی مصیبت جیسا سمجھنے لگ جائے۔ اولیاء کے ظاہری حالات کو اپنی حالت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں اسلامی صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے پہلے دفتر میں ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حکایت کی طرف بڑھیں، میرے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بازار میں ایک بنیے کی دکان تھی۔ بنیے کی دکان پر ایک خوش الحان طوطی تھی جو انسانوں سے انسانوں جیسی دانائی اور عقل مندی کی باتیں کرتی اور طوطیوں سے ان کی زبان میں باتیں کرتی تھی۔ ہر آنے جانے والے کا اس طوطی سے بڑا دل لگا ہوا تھا۔ اس طرح بنیے کی دکانداری بھی اچھی چل رہی تھی۔ بنیا ہر دوپہر دکان بند کرتا اور کھانا کھانے گھر چلا جاتا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ طوطی اس کی دکان کی حفاظت کرتی۔ ایک دن بنیے نے دوپہر کو اپنی دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دکان میں ایک چوہے کا پیچھا کرتے بلی گھس آئی، جسے دیکھ کر طوطی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ بلی اور طوطی کی اچھل کود سے روغنے گل کی بہت سی شیشیاں زمین پر بہہ گئیں۔ بلی دکان سے نکل گئی اور جب بنیا گھر سے واپس آیا تو اس نے دکان کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسے طوطی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے چھڑی لی اور طوطی کے سر پر ضربیں مارنا شروع کی، جس سے طوطی کے سر کے بال اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو طوطی نے بات کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے سلام کا جواب دینا بھی ترک کر دیا۔ جب بنیے کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ نقصان تو ہو چکا تھا، میں نے بے جا اس معصوم جان پر اتنا ظلم ڈھایا۔ بنیے نے ہزار ہیلے بہانے کیے کہ کسی طرح طوطی دوبارہ بات کرنا شروع کر دے۔ وہ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور پھل لاتا، اس طوطی سے معافی مانگتا، مگر بے سود۔ طوطی کی اس خاموشی سے بنیے کی دکانداری بھی متاثر ہوئی۔ طوطی اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اس نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن بازار میں ایک درویش کا آنا ہوا۔ وہ درویش سر سے گنجا تھا۔ طوطی کی نظر اس درویش پر پڑی تو طوطی نے اس گنجے درویش کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو نے بھی اپنے مالک کا تیل گرا دیا ہے جو اس نے تیرے سر پر ضربے مار مار کر تجھے گنجا کر دیا ہے؟ طوطی کی یہ بات سن کر اہل بازار ہنس پڑے۔ وہ سمجھے کہ طوطی نے درویش کو اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر، اگرچہ لکھنے میں شعر اور شیر یکساں ہوتا ہے۔ شیر تو وہ ہے جس کو آدمی پیتا ہے اور شعر وہ ہے جو آدمیوں کو پھاڑتا ہے۔ اس وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہوا۔ بدبختوں نے انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا اور اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ یہ کہا کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں،
ہم اور وہ سونے اور کھانے کے پابند ہیں، اندھے پن سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر اپنی حکایت کا اختتام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین۔